السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اب تر ہو چکی ہے۔ ڈالر جب سے اسحاق ڈار صاحب نے اس کے پر کھول دیے ہیں یا اس کی باؤنڈنگ ختم کی ہے، جو کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ میں آتے ہی ڈالر کو سٹیبل کرنے کی بھرپور کوششیں کروں گا، ان کی ساری بھرپور کوششیں تقریباً ناکام ہو چکی ہیں۔ اور ایک حد تک اگر یہی صورتحال رہی تو جو ڈالرز آپ کے پاس ہیں ان کو گھر میں سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ یہ ڈالر 300 کو بھی کراس کر سکتا ہے۔ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، لگ بھگ 10 مہینے ہونے والے ہیں، تو 72 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ مطلب اللہ کے فضل سے یہ حکومت جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس لیے ہٹا دیا کہ عمران خان صاحب ناکام ہے معاشی طور پہ، عمران خان صاحب ناکام ہے سیاسی طور پہ، تو معاشی گروؤں کے آتے ہی اس ملک میں 10 مہینے کے اندر 72 روپے، مطلب ایک اگر آپ اس کو ایک سادہ سی تقسیم ضرب دیں تو ایوریجلی 7 روپے پر منتھ یہ ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ تقریباً 80 روپے پیٹرولیم مصنوعات میں بھی یہ لوگ اضافہ کر بیٹھے۔ معاشی صورتحال ان سے کنٹرول ہو نہیں پا رہی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں معاشی صورتحال بہتر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ مہنگائی کے بڑھنے کے خدشات اور زیادہ ہیں، اور جب اگر ہم بات کریں سیاسی صورتحال کی تو وہ بھی بے حد کشیدہ ہے۔ اس ملک کی 2 بڑی صوبائی اسمبلیوں کے تحلیل کے بعد جب بار بار الیکشن کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید الیکشن ان 2 اسمبلیوں میں 90 روز کے اندر ہو جائیں گے، جبکہ باقی ملک میں الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہوں گے، جبکہ 124 استعفے نیشنل اسمبلی کے منظور ہو چکے ہیں، ان کے بھی الیکشن کمیشن نے 60 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن بھی کنفیوژن کا شکار نظر آتا ہے، اور 2023 میں نعرے تو بہت لگ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پہلے صوبائی اسمبلیوں کے ہوں گے، پھر 124 حلقوں کے ہوں گے، پھر دوبارہ سے نیشنل اسمبلی کے جنرل الیکشن ہوں گے اور باقی 2 صوبوں میں ہوں گے۔ تو یہ جو کنفیوژن کی صورتحال ہے، اس میں جو بڑھتا ہوا سیاسی عدم استحکام ہے، اور اس سارے سینیریو کے بیچ میں کیا معاشی صورتحال بہتر ہو پائے گی یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ممبر نیشنل اسمبلی علی گوہر بلوچ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ قمر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے عثمان سعید بصرہ صاحب ہوں گے، یہ ساتھ جڑ گئے ہیں۔ عثمان سعید بصرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، یہ سارے مارکے چھوڑ کر مورچے چھوڑ کر زمان پارک میں موجود ہیں عمران خان صاحب کے تحفظ کے لیے۔ تو بصرہ صاحب ذرا اس لیے بہت ریلیونٹ ہو جائیں گے آج کے، ہمیں جو مرکز سمجھا جاتا ہے پاکستانی سیاست کا، عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کر پائیں گے۔ بصرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب، سر پولیٹیکل ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، آپ لوگوں کے تمام اقدامات جو ہیں وہ فائدہ دے رہے ہیں خان صاحب کو۔ آپ نے خان صاحب کو ہٹایا، خان صاحب پاپولر ہو گئے، آپ نے حکومتیں ان کی ڈیزالو ہوئیں، ان سے ان کو ہی فائدہ ہو گیا، آپ نے ان کے استعفے منظور نہیں کرنے تھے کر دیے، ان سے بھی ان کو فائدہ ہو گیا۔ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا تو اس کی گرفتاری سے تحریک انصاف نے اور پولیٹیکل مائلیج گین کر دیا۔ پچھلے 2 دن سے جب سے فواد چودھری صاحب نہیں ہیں، گرفتار ہیں، مسلسل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو کیوں ان کو پولیٹیکل فائدہ دینے کے لیے سر آپ یہ سارے اقدامات کرتے ہیں؟ آپ تو لگتا ہے ان کے بڑے خیر خواہ ہیں پی ٹی آئی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے خان صاحب کی پاپولیرٹی کا ذکر کیا ہے، وہ تو اب صوبائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کس حد تک ہے۔ جب خان صاحب پاپولیرٹی کی آپ کہتے ہیں کہ بلندیوں پر ہیں، بقول جو مطلب ہے کہ چند دوست یہ رائے رکھتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کراچی سے بھی الیکشن آ رہا ہے خان صاحب نے، پھر اس کے بعد ملتان سے بھی الیکشن آ رہا ہے، دوسرا لوکل باڈیز کا الیکشن بھی کوئی خاطر خواہ ریزلٹس نہیں، ان سے آگے تو جماعت اسلامی رہی ہے کراچی میں۔ پھر پاپولیرٹی کے پتہ نہیں وہ مطلب ہے کہ معیار کون سے ہیں کہ جس سے سیاست کو تو ووٹ کے ذریعے ہی اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ معاشی صورتحال، اور پلس آپ نے کہا جی کہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے، میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو اسمبلیاں ٹوٹنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پچھلے 3.25 سال میں تقریباً پاکستان کی معیشت کی تباہی اتاری، اور اس کی بنیادی وجہ ان کے اور ان کی ٹیم کے کرپشن کے واقعات ہیں، قصے ہیں۔ نہیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کمپیریزن کریں گے ان کے 4 سال کا تو ہمارے پچھلے 4 سال کا، اگر جس وقت ہم نے ان کو حکومت دی، اگر تو وہ اس سے بہتر کر کے گئے،
تو پھر ان کی کارکردگی بہتر ہے. نہیں میری گزارش سنیں نا, پھر آپ کے 10 مہینے سے ہو گئے نا سر, آپ نے ہٹایا خان صاحب فیل ہو گئے. نہیں آپ نے ہٹایا خان صاحب معاشی محاذ میں فیل ہو گئے, اسی نے ہٹایا تھا نا خان صاحب کو. میری گزارش سنیں نا, اور اگر اس سے وہ انہوں نے مطلب ہے کہ اس کے برابر رکھا معاشی حالات کو تو پھر بریک ایون پہ رہے, اور اگر اس سے نیچے گئے ہیں تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا ہے. تو ظاہر ہے, تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں, خان صاحب نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, آپ نے کیا کیا 10 مہینوں میں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ملک میں تباہی اس قدر کر دی جائے, اور وہ بھی صرف مالی بدعنوانیوں کی وجہ سے, جو کہ بنیادی وجہ ہے, جس میں کہ انہوں نے مطلب ہے کہ کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا. آپ دیکھ لیں چینی آٹے کا سکینڈل بنا, فراگوگی کے سکینڈل, اربوں روپے زبانیں زد عام ہیں, توشہ خانہ سے اربوں روپے کی ویلیشن جو ہیں وہ غلط کروائیں اور چیزیں وہاں سے لے کے رفو چکر ہوئے. BRT پشاور کا قصہ, سونامی ٹریز کا, فارن فنڈنگ کیس, کوئی ایک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں سیاسی انتشار پھیلاؤں. ہاں سیاسی انتشار پھیلانے میں کسی حد تک وہ یہ کامیاب ہیں کہ جی فلاں اسمبلی ڈیزالو کر دیں, فلاں اسمبلی ڈیزالو کر دیں, کبھی کہتے ہیں استعفے دے دیں, کبھی کہتے ہیں واپس استعفے کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی بکھلاہٹ کا شکار ہیں. اور فواد چودھری صاحب کی بات جو ہے وہ آپ کر رہے تھے, فواد چودھری صاحب نے اگر بات کی ہے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے لوگوں کو ایک قسم کی دھمکیاں اور گالیاں دی ہیں جو کہ کرمنل افینس ہے, اور ان کے خلاف جو مدعی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا لیکن اس میں ان کا, میں سمجھتا ہوں ایسے لے کے بھاگے, جس طرح مجھے لگا فواد چودھری صاحب خدا نہ خاصہ وہ ٹیررسٹ نے, ذرا اللہ کا نام نہیں, وہ ظاہر ہے جب انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو کسی عدالت میں پیش تو کرنا ہے نا, انہوں نے کسی طریقے سے بھی تو کرنا ہے نا سر. نہیں تو کیا کرتے, مطلب ہے کہ ان کو کسی تخت پہ بٹھا, گاڑی میں بٹھا کے لائیں, کیا کیا ان کو؟ انہوں نے خود عدالت میں بیان دیا کہ مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا, کچھ اس قسم کا. سابقہ بھی جو گرفتاریاں ہوئی, CCTV فوٹیج دیکھیے, فواد چودھری نے بھی کہا, ہم بھی دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ دس از ناٹ دا وے سر. نہیں عثمان سعید بصرہ صاحب, نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا, اس کے بعد عدالت نے ان کا ریمانڈ دیا ہے. یہ الیکشن کمیشن, لیکن ایک بات ضرور ہے, ٹھیک کیا آپ نے, ایک بات ضرور ہے, وہ پھر آگے تفصیل میں جائیں گے تو پھر باقی باتیں بھی فواد چودھری صاحب کے بارے میں آپ کو روشنی ڈالوں گا مزید کہ انہوں نے ان کا طریقہ کار کیا ہے, لیکن ان کا قصور نہیں ہے. ان کو لائن ہی یہ دی جاتی جب ان کا لیڈر جلسوں میں کھڑے ہو کر جو ہماری مطلب ہے کہ ججز کو, خاتون جج کو دھمکیاں دیں گے, اور تو ظاہر ہے فواد چودھری بھی انہی کی لائن کے اوپر. بصرہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے سر, واٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ ان زمان پارک, اور یہ جو بار بار کل سے پرسوں سے جو باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے PTI کے جو سوشل میڈیا ٹیم یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگ ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری ہونے والی ہے, حکومت کی جانب سے, اتھارٹی کی جانب سے یہ بات نہیں آئی, تو یہ بات کیوں پھیلائی جا رہی ہے خان صاحب کی گرفتاری والی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان آپ کا بہت شکریہ. ایک تو دوسرا میں تھوڑا سا آپ بڑا ہمبلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ میں فون پہ ہوں اور مجھے آپ کی آواز قدرے کم آ رہی ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا مجھے سن لیں, تاکہ پھر مجھے انٹرپٹ کریں گے تو پھر وہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو ایڈوانس ذرا آپ سے ہمبلی سر نہیں کریں گے, آپ بولیے پلیز سر. جی تھینک یو ویری مچ سر. سب سے پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے, اس حکومت سے جو فاشسٹ حکومت ہے, بلکہ حکومت تو ہے ہی نہیں سرے سے, یہ تو کٹ پتلیاں ہیں بیچاری. ان کٹ پتلیوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ آزادی رائے کو سلب کریں اور لوگوں پہ غداری کے مقدمات بنائیں. تو ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. یہ لوگوں کے اوپر کبھی بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں, یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور ہو گئے تھے, یہ نیب کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں. ان کے یہ دیکھیں نا, ابھی جو کابینہ پنجاب میں بنا رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی غماز ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سیاسی مخالفوں کو دبانے کے لیے. نہ ان کی نظر میں کوئی آئین ہے, نہ ان کی نظر میں کوئی قانون ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عمران خان پاکستان کے سارے سیاسی کچرے جو ایک ڈسٹ بن میں ڈال کے ایک چھتری کے نیچے رکھا گیا ہے, اور چھتری امریکہ کی چھتری کے نیچے پڑا ہوا ہے, ان سے ڈرنے والا نہیں ہے. اس اکیلے کی اللہ نے یہ دہشت بنائی ہوئی ہے کہ یہ 13 پارٹیوں کی کانپیں بھی ٹانگ رہی ہیں اور ان کے ماتھے سے پسینہ بھی گر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب میدان میں آئیں گے, کوئی ایسی حرکت کریں گے, تو ان کو قرار واقعی اس کا جواب ملے گا. نمبر 2 بات یہ ہے, جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں, دیکھیے آپ یقین مانیے, میں تو پہلے کیونکہ میرا اردو ادب سے بڑا شغف ہے, میں سمجھتا تھا کہ لطیفہ گوئی میں جو ہے وہ شاید جو ہے ملا نصیر الدین کا بڑا نام ہے, لیکن یہ PDM کے لوگ جو ہیں یہ ملا نصیر الدین کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی دن ہے, پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کا بدترین معاشی دن ہے, جب ایک دن کے اندر ڈالر جو ہے وہ 32 روپے اوپر چلا گیا ہے اور پاکستان کی کرنسی 32 روپے ڈی ویلیو ہو گئی ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ اس ڈٹائی سے بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان کا دور، اور خدا کے بندو پاکستان کی قوم کی اجتماعی شعور کو گالی نہ دو. لوگوں کو معلوم ہے کہ 7 مارچ کو جب پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کی حکومت کے خلاف امریکہ کے حکم کے اوپر کٹ پتلیوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی، ڈالر 158 کا تھا. تمہاری کارکردگی یہ ہے کہ آج 9 مہینوں کے اندر ڈالر 265 روپے میں نہیں مل رہا. میں چیلنج کر رہا ہوں لاہور بسرا صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے 4 سال کو ہمارے 4 سال سے کمپیئر کیجئے سر. دیکھیے لیٹس کمپیئر. آپ بھی تو ڈالر کو 121 سے 185 پہ لے گئے تھے نا بسرا صاحب. چلے عدنان میری بات کو سن لینا جی، میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں. چل اگر ہم کہتے ہیں 121 پہ 158 پہ ہم چھوڑ کے گئے تو ہم نے 3.25 185. سر آپ دیکھیے عدنان، آپ کمپیئر کریں گے جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا مکروہ کھیل امریکہ کے حکم پہ شروع ہوا. اچھا ویسے تسی 185 مان لے تو پھر بھی تسی کٹ کیتا جو ہے نا نے کاٹا سر. نہیں جو فیکٹ ہے، دیکھیے عدنان میں فیکٹ کو ڈسٹورٹ نہیں آپ کر سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ اکنامک سروے آف پاکستان کہہ رہا ہے، عثمان بسرا نہیں کہہ رہا، عدنان نہیں کہہ رہا، اکنامک سروے آف پاکستان کہہ رہا ہے جو اس کٹ پتلی حکومت کے نیچے ہے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کی معاشی شرح ترقی 6% تھی. آج پاکستان کی معاشی شرح ترقی مائنس میں چلی گئی ہے. رسپانسبل کون ہے؟ ان نااہلوں کے ٹولے نے جن کی سارا پیسہ، دولت، بچے، اقتدار باہر پڑا ہوا ہے، جن کی دولت ڈالرز کے اندر ہے. ان کو پاکستان کا کوئی ادراک نہیں، نہ احساس ہے. یہ ساری مہنگائی مجھے اور آپ کو اور میری قوم کو اس چکی میں پسنا پڑے گا. آج ڈالر 158 عمران خان کے دور کے بعد 265 پہ چلا گیا. 107 روپے ڈالر کی قیمت. سر یہ تو پھر الزام کی بات آ رہی ہے سر. وہ آپ وہ اسی طرح گوھر صاحب رسپانس کر دیں گے جس طرح آپ کر رہے ہیں. مطلب مسئلہ کے حل کی جانب تو بڑھنا چاہیے نا بسرا صاحب، اس طرف تو کوئی نہیں جا رہا. میری بات سنیے عدنان، with all the due respect میری بات سنیے. 22 کروڑ کے اس ملک کے اوپر آج یہ معاملہ پڑا ہوا ہے کہ ابھی ایک ہفتے کے بعد ڈالر کی پرائس جب 295 روپے پہ جا کے رکے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حفیظ پاشا نے آج کہا ہے کہ ڈالر سر 300 ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. 300 تک تو جانا ہی جانا ہے سر اگلے 15 دن میں. ویری رائٹ سر. میں ایک رسپانس لے لوں قمر چیمہ صاحب سے. میں آتا ہوں سر آپ کی طرف، آپ ہی ہیں شو میں آج میرے ساتھ. آتا ہوں. قمر چیمہ صاحب، سر یہ بڑھتا ہوا سیاسی عدم استحکام اور بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال، اس کا رسپانسبل کون ہے؟ یہ نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، نہ یہ سیاسی طبقہ ماننے کو تیار ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں کہ خان صاحب جو اسمبلیاں چھوڑ گئے وہ رسپانسبل ہیں، یا پی ڈی ایم جنہوں نے خان صاحب کو نکالا اور کہا کہ ہم بہتری کریں گے وہ رسپانسبل ہیں؟ سر عدنان صاحب بہت شکریہ. میں تو سمجھتا ہوں سارے رسپانسبل ہیں. مجھے عدنان صاحب یہ بتا دیں، پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تک پاور تھی کو 15 ٹریلین کے قرضے لیے، پھر پی ایم ایل این آ گئی کو 25 ٹریلین کے قرضے لیے، اب یہ پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی 50-60 ٹریلین کے قرضے لے لیے. مجھے بتائیں نا ان کس کے پاس کیا سلوشن ہے عدنان صاحب؟ اگر پیسے قرضہ لے کے ملک چلانا ہے عدنان صاحب، میں اور آپ بھی چلا سکتے ہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے یار؟ اور دوسری بات یہ ہے، اور عدنان صاحب بتائیں مجھے، دوسری بات یہ ہے انسرٹینٹی کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ سارے رسپانسبل ہیں، یہ ایلیٹ ہے. دیکھیں عمران خان کا جو تجربہ ہوا وہ تجربہ کیا تھا؟ اس نے بھی تو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا. اب یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا پرانا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے پرانے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ ہم نے اپنی سٹوری بیچنی کیسی ہے اور اگلے دوسرا جو پارٹی ہے اس کی سٹوری کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. پی ایم ایل این نے تو اپنا سارا کچھ قربان کر دیا اپنے کیسز کے اوپر. پیپلز پارٹی لگی ہوئی ہے انٹرنیشنل وزٹ کرنے پہ. بلاول صاحب اور ہنا ربانی کھر صاحب وہ 2023 کی تیاری کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم نے وزیر اعظم بننا ہے تو لہذا انٹرنیشنل تعلقات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ سو جو پی ایم ایل این نے قربان کر دیا. اب ظاہری بات ہے یہاں پہ پارٹی ہیرارکی اس طرح کی ہے، مریم نواز اور نواز شریف کے علاوہ پارٹی میں کچھ بھی نہیں ہے. آج سب چھوڑ جائیں، استعفیٰ دے کے چلے جائیں، پیچھے ہر چیز خالی ہو جانی ہے اور کسی کو پرواہ بھی نہیں ہونی، اور یہی مریم کی بات چلنی ہے اور نواز شریف کی بات چلنی ہے. سو وہ کیسز میں پھنس گئے. پیپلز پارٹی خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور باقی پی ڈی ایم میں لارجلی کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا، سب کی 5-5 10-10 سیٹیں ہیں. سو کوسچن یہ آتا ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس کیا تھا؟ پی ایم ایل این کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک یاد رکھیں عدنان صاحب، جب عمران خان صاحب کی حکومت گری اس کے بعد جو دیکھیں تقریباً 16-17 ارب ڈالر کے ریزرو پڑے ہوئے تھے. عمران خان پیٹرول کی قیمتیں کم کر گئے اور جو بہت بڑا ظلم کیا عمران خان نے وہ یہ تھا کہ کنٹینیوسلی پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی رکھا.
अनसर्टेनिटी, स्ट्रीट के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हुकूमत को जो है वो नेशनल असेंबली से बाहर निकल गए और छोड़ा क्या बाद में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की जिससे मुआशियात को भी नुकसान हुआ। मैं नहीं तो सर चीमा साहब, आप ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसके रिस्पॉन्सिबल और बानी इमरान खान साहब हैं आज में जो है। ऑब्वियसली देखें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, अगर इमरान खान साहब पिछले 8-10 महीनों में ये पॉलिटिकल टेम्परेचर ना करते और पार्लियामेंट में जाके कंट्रीब्यूट करते एज एन ऑपोजिशन, जो कि एक तरीका था, तो ये मुल्क के हालात, इसमें उनकी भी अपनी कंट्रीब्यूशन है। देखें, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन वजीर आजम है और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और सारे हल्के इस चीज में लगे हुए हैं कि भाई इसकी पॉपुलैरिटी को नीचे किस तरह लेके आना है। कभी चौधरीयों को बीच में डालते हैं। सर दो चीज़ों पर रिस्पॉन्स कर दें, कैसे लोगों को सेटिस्फाई करेंगे कि भाई खान साहब को हटाया था हमने इस मकसद के लिए, हम आए तो ये बेहतरी की, छोड़ दें 2018 तक सर आपने दूध और शहद की जो नहरें बहाई थी वो बंद हो गई, अब लोग तो अब की बात करेंगे सर। और दूसरा सर ये भी बता दीजिए कि खान साहब के जाने के बाद जो आप लोगों ने एक लंबी लाइन लगा दी है, मतलब इन्ने बंदे बरी हो गए तुहाडे कि हुण ते रह ही कुछ नहीं गया, सिर्फ तुहाडे ही होए पिछले 10 महीने फोकस था कि आपके केसेस खत्म हो और बंदे बरी हों। सर देखिए, बात ये है कि जो केसेस की अगर आप बात करें तो उसमें तो जस्टिस वो अपना जो जज थे मरहूम अरशद मलिक साहब, जो मतलब है कि वो फौत हो गए, उनकी जो वीडियोस वायरल हुई, फिर जस्टिस सिद्दीकी ने जो बयानात दिए थे, वो तो पूरी कौम ने देखा है कि इमरान प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया था तो उसमें ये तय था कि उनके तमाम सियासी मुखालफिन को जो है वो झूठे मुकदमात का बना के जेलों में बंद किया जाएगा। इससे बड़ा और जुल्म और फस्तायत की क्या मिसाल हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब को एक ऐसे केस में कि उन्होंने अपने बेटे से की कंपनी से वो मतलब है कि वो नहीं ली, तनख्वाह नहीं ली, तो उनको सर की पीपल्स पार्टी भी बरी हो गई, जेयूआईफे के कुछ झूठे मुकदमात बंद हो गए, झूठे आपके भी सारे बंद होना शुरू हो गए। तो झूठे बंद नहीं है, बात ये है कि झूठ के पांव कोई नहीं होते। फिर झूठ को जब किसी चीज़ को मैनेज किया जाता है, इमरान प्रोजेक्ट एक हकीकत है ना, उसको लॉन्च किया गया, आरटीएस सिस्टम बंद किया गया, प्री पोल रिगिंग भी की गई और इलेक्शन डे पर भी की गई, आरटीएस सिस्टम बंद करके पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट छीना गया। इस तजर्बे ने पाकिस्तान को मुआशी तबाही से दोचार किया, इस तजर्बे ने पाकिस्तान को एक करप्शन की दलदल की तरफ धकेल दिया और जिसके बेनिफिशरी वाहिद इमरान अहमद न्यादी थे उस वक्त और उनके हवारी थे। देखें, आज ये टॉक शोज में बैठकर जो मर्जी मतलब है कि बातें करें, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने अब इनका, आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, आपको पता है कि पिछले 2-4 महीनों में जो इमरान न्यादी साहब एक्सपोज हुए, अगर इमरान न्यादी साहब इतने ही पॉपुलर थे तो मुझे बताएं जो ये मार्च लेकर निकले थे लाहौर से, क्या आप मानते हैं बासियत साफ़ी ऑन मेरिट बात करें कि उसमें कितने लोग थे? और वो मार्च आज तक इस्लामाबाद तक पहुंच सका? कभी भी नहीं पहुंच सका। देखे क्या पहुंचा, वो तो रास्ते में दम तोड़ गया। मैंने 2 बार देखे, एक नवाज शरीफ साहब भी आपकी हुकूमत में गए थे इसी जीटी रोड से, मैंने वो भी देखा और खान साहब वाला भी देखा। तो इमरान खान जो नवाज शरीफ लेके गए थे, खान साहब वाला उससे 4 गुना बड़ा था, इतना तो मैं कह सकता हूँ, नंबर्स में मैं नहीं जाता। वो मतलब और रैली में गए थे ना वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि चौकों के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक करके गाड़ियों की तस्वीरें लगाकर खान साहब अपना मार्च कर रहे थे, लेकिन बहरहाल वो इस्लामाबाद तक पहुंच नहीं सका। वो तारीख ही देते रहे जिसको कहते थे कि मैं इधर करूंगा। वो आए थे हमारी असम्बली कौमी डिसॉल्व करवाने और अपनी करके चले गए, ये उनका हासिल था। बाकी अब वो चीखते हैं कि वो फलां वज़ीर आला क्यों लगा दिया, फलां मिनिस्टर क्यों लगा दिया। वो एक आइनी प्रोसेस है, उसके ज़रिए लगे हैं। अब जाहिर है जो कैबिनेट है वो तो चीफ मिनिस्टर का अपना इख्तियार होता है, आइनी इख्तियार है, वो उसी ने बनानी होती है। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना, ये जो खबरें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की चल रही है, इसमें कोई सदाकत है या सिर्फ अफवाह है? सर नहीं, मैं नहीं समझता उसकी, तो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल तरदीद की है। तो बहरहाल क्योंकि खान साहब बुनियादी तौर पर चूँकि उन्होंने पाकिस्तान को लूटा बहुत है, पाकिस्तान की तबाही की है, और जो जिन हाँ तोशा खाना में किसने लूटा है, फॉरेन फंडिंग केस में किसने लूटा है, मुझे बता, सुनामी ट्रीज में किसने लूटा है पाकिस्तान को, बीआरटी पिशावर में किसने लूटा है? बजरा साहब से मैं रिस्पांस दूंगा ब्रेक के बाद। क्या ये सारे झूठ हैं? ब्रेक के बाद। और अगर ये हकीकत है तो फिर ये पाकिस्तान के जो
اربوں روپے جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، یا تو کوئی سی پیک پروجیکٹ لایا تو بتائیں، یا تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ہے تو وہ بتا دیں، یا پاکستان میں جو مہنگائی کی ریشو 4% ہمارے ٹائم پہ تھی 20% پر پہنچانے والے یہ ہیں۔ پاکستان کی معاشی تباہی کی گئی خان صاحب کے مطلب ہے کہ وہ جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا کہ ووٹ چوری کر کے عمران احمد نادی کو مسلط کرنا ہے، اس کے نتائج آج پورا بریک کے بعد خان پروجیکٹ ڈیمیج آن اکانومک سٹیٹس اینڈ پولیٹیکل ایز ویل، بریک کے بعد ویلکم بیک۔ بسرا صاحب، پنجاب اسمبلی میں نگران کابینہ کچھ دیر میں حلف اٹھا لے گی سر، کے پی کے میں بھی ہو گئی، تو اب پنجاب اسمبلی میں جو آپ کے تحفظات ہیں نگران سیٹ اپ پہ، اس کے ہوتے ہوئے اگر الیکشن ہوتے ہیں پنجاب میں تو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس سارے سینیریو کو؟ عدنان، ایک تو بات آپ یقین رکھیے کہ ایک میرے اللہ کی ایک تدبیر ہے اور ایک زمین پہ کچھ لوگوں کی چالیں ہیں۔ تدبیر میرے اللہ کی غالب آئے گی۔ جب یہاں پہ حمزہ شہباز جیسا ڈیفیکٹو آدمی انسٹال کیا گیا تھا اور اس کے ہوتے ہوئے جو الیکشن ہوا تو بدترین شکست، بلکہ منہ پہ کالک ملی گئی پی ڈی ایم کی، اور ایسی تاریخی شکست ہوئی کہ 20 میں سے 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور 13 جماعتوں کے اتحاد جو امریکی چھتری کے نیچے ہے اس کو ذلت میں شکست ہوئی۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ جو اس کی حکم ہے وہ چلے گا، ان لوگوں کی تدبیریں نہیں چلیں گی جو زمین کے اوپر اللہ کی حکم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو نمبر بات یہ، ہمیں اللہ پہ توکل ہے اور عمران خان کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا جو مظاہرہ ہے وہ پنجاب کے اندر ہم نے پاکستان میں 2 قسم کے ماڈیول میں الیکشن لڑ کے ان کو اللہ نے اب پاکستان کی قوم کی طاقت کے ساتھ مل کے عمران خان نے ان کو شکست دی ہے۔ نمبر 1 پنجاب کے اندر اس کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے، 15 سیٹوں کے اوپر جیتے، 5 میں 13 کا ٹولہ جیتا اور اس میں بھی 2 کے اوپر دھاندلی ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان نے 8 سیٹوں میں کھڑے ہوئے، 7 سیٹیں خود جیتی، حالانکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا توکل کیا ہے؟ اللہ کے اوپر، اس اللہ کے اوپر جس اللہ نے عمران خان کو دوسری زندگی دی، جب پاکستان کے اندر میر جعفروں اور میر صادقوں نے بند کمرے کے اندر فیصلہ کیا کہ عمران خان کو قتل کروا دیا جائے جس طرح کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا۔ تو اس لیے میرے اللہ کی جو تدبیر ہے وہ غالب رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ عوام کی طاقت، اللہ کی مدد کے بعد عوام کی طاقت سے ہم ان امریکی کٹ پتلیوں کا سر کچلیں گے اور میدان میں کچلیں گے۔ اور یقین مانیے مجھے سن کے مجھے ہنسی آتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا کس طرح سے ایک ظرف ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آج جب میرے ملک کی اکانومی، میرے ملک کی معاشیات تباہ کر دی ہے، اس کے اوپر بھی بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یقین مانی میں جگرے کو سلام کرتا ہوں کہ ایک 6% سے ترقی کرتا ہوا پاکستان، جس کے اندر کووڈ آیا، جس کے اندر دنیا کی سب سے اندیکھی آفت کووڈ آئی، اس کے باوجود عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو اللہ کے فضل سے 6% کی معاشی گروتھ پہ کھڑا کیا، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی معاشی گروتھ مائنس میں چلی گئی ہے، اور آفرین ہے کہ ٹی وی بیٹھ کے پھر بھی یہ لوگ ڈٹائی سے کہتے ہیں اور ڈٹ کے کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست بچانے آئے ہیں۔ جس پاکستان کے اندر عمران خان نے ڈالر کو 158 پہ چھوڑا، وہ 265 پہ نہیں مل رہا۔ ابھی میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے عدنان، وہ اٹلی جا رہا ہے بیچارہ آباد، سارے لاہور میں ڈالر ڈھونڈ رہا ہے، 265 کا ڈالر اس کو نہیں مل رہا۔ نہیں 235 کا ہے ہی نہیں سر، ڈالر 260 پہ پہنچ گیا بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں 265 کا بھی نہیں مل رہا لاہور کے اندر۔ اور آپ مجھے بتائیے پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین ایکسپورٹ جب فیصل آباد کی بند انڈسٹری چلی، پاکستان نے بنگلہ دیش اور بھارت کے آرڈرز حاصل کیے، اور پاکستان کی اکانومی میں کر لی بات سر، اکانومی میں کوئی ماننے کو تیار نہیں نا۔ میرے کامنٹ کا جواب دے دیجئے۔ پرویز الہی صاحب نے بھی آج کہا کہ پی ٹی اے نے اسمبلی توڑ کے غلطی کی، میں تو سمجھا رہا تھا ان کو، تو اسمبلیاں ڈیزالو کر کے جو پولیٹیکل فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے تھے آفٹر دس نگران سیٹ اپ، جس پہ آپ کو تحفظات ہیں، کیا وہ فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں؟ بسرا صاحب عدنان دیکھیے، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، ہم کسی پولیٹیکل مائلیج کے لیے اسمبلیاں سے نہیں نکلے ہیں۔ یہ اسمبلیاں توڑی گئی ہیں کیونکہ پاکستان کے اوپر مسلط یہ بدنما بدترین نااہل لوگ پاکستان کی معاشیت کو تباہ کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کی قیمت پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نکلے کہ ان نااہلوں کو نکالیں، الیکشن میں جائیں۔ سر وہ تو آپ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھ جاتے تب بھی ہو سکتا تھا بسرا صاحب، آپ نے انریسٹ تو کریٹ کیا۔ یہ تو چیمہ صاحب کی بات بڑی ویلڈ تھی سر، میں
मुझसे स्किप हुई, बट दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट. अगर आप अपोजिशन लीडर बन के बैठ जाते तो क्या नुकसान हो जाता? कम से कम ये अनरेस्ट ना होता ना पॉलिटिकल सर. जो 6% ग्रोथ थी वो 6% रहती, थोड़ी कम होती. $17 अरब के अपने रिजर्व छोड़े, वो जस्टिफाई हो जाते अगर कम होते. तो वो सारी चीजें तो ग्राउंड आपने इनको दे दिया सर. अदनान देखिए, नहीं, ये बहुत ही एक भोदा किस्म का इस्तदलाल है. मुझे आप ये बताएं, जब वजीर आजम इमरान खान थे, पाकिस्तान की यही 13 जमातों ने कौन सा तूफान बदतमीजी नहीं उठाया? ये यहाँ पे But they were in the parliament, sir. But they were in the parliament, ना. कम से कम उन्होंने पार्लियामेंट का एहतराम किया. सर सुन लें, इन्होंने सियासी अफरा तफरी का तूफान मचाए रखा, लेकिन उस शख्स की नीयत साफ थी, उसने मेहनत की, उसके पास काबिल टीम थी. आज साबित हो गया कि ये नाअहल लोग हैं. जितनी सियासी अफरा तफरी हमारे दौर में थी, 2 लॉन्ग मार्च में मौलवी लेके आया जिसका नाम फजलुर रहमान है, भुट्टो का वो नवासा जो बना फिरता है वो लेके आया, ये मरियम लेके आई. इन लोगों ने सड़कें बंद की, धरने दिए, ये सारा दिन तमाशा लगाते थे असेंबली के अंदर. हम मुझे बताइए उस सर वेरी राइट चीमा साहब. चीमा साहब, गुज़श्ता 8 महीने के अंदर 10 महीने में जो खान साहब ने पॉलिटिकल मूव्स की, आपकी नज़र में उन पॉलिटिकल मूव्स का खान साहब को कितना फ़ायदा हुआ? और जो बसरा साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने पॉलिटिकल चाल चली, पॉलिटिकल मूव्स की, बट उससे पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं हुआ. पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट की नाअहली है. और कहीं ना कहीं सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना सर, काउंटर नैरेटिव की. अगर अनरेस्ट आ रहा है उसको काउंटर करने की, तो फेल तो ये गवर्नमेंट भी है ऑन दिस सब्जेक्ट सर. देखें अदनान साहब, पहली बात तो यह है कि इमरान खान का पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत बिका, इसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन इमरान खान ने अपनी तरक्की की बात कोई नहीं सुनाई. इमरान खान ने सिर्फ बयानिया बनाया. देखिए 9.5 साल आप केपी में रहे हैं, क्या कभी इन्होंने बताया हमने क्या किया, या उनसे कभी किसी ने पूछा आपने क्या किया वहां पे मरकज में? देखिए मरकज में इमरान खान की कौन सी हुकूमत थी? एक हाइब्रिड रजीम था. सियासत को एक साथ डील करते थे, गवर्नेंस को एक साथ डील करते थे, पैसे कोई और लेके आता था. ये तो सारा टाइम मीडिया मैनेजमेंट कर रही होती थी पीटीआई. एक बात. और दूसरी बात यह है कि पीटीआई का बयानिया बनाने की वजह सिर्फ पीटीआई नहीं है, पीएमएलएन का बयानिया ना बनाना और बयानिया ना होना. जिस वोट को इज्जत दो से चल के केसेस खत्म करवा लिए, कंप्रोमाइज कर लिए, बात तो उनकी खत्म हो गई. पाकिस्तान में जिंदा सियासी तौर पे अदनान साहब वही रहता है जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात कर रहा है. इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट में मुंह बंद कर लिए. अब जारी बात है इनको समझ नहीं आ रही. और अब देखिएगा अदनान साहब, अगले 6-8 महीने पाकिस्तान की सियासत इतनी तेज होगी और इतने तेज हमले होंगे साबिक जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि आपको पता चलेगा पता नहीं जैसे क्या हो रहा है. जो अभी बातें की जा रही हैं इमरान खान को पकड़ लेंगे, भाई किसी ने नहीं पकड़ना. इमरान खान को पाकिस्तान की अदालतें पकड़वाएंगी. देखिएगा हालात इस तरह के पैदा होंगे. सो मुझे जो लगती जो चीज समझ आती है वो ये है कि इन सब ने मिलकर नुकसान पहुंचाया. हाँ, एक काम अगर कर लेते, पार्लियामेंट में बैठ के जो मर्जी करते, ये डॉलर भी ना पहुंचता, अनसर्टेनिटी भी ना होती, मैनेज हो जाती. वजीर आज़म चीमा साहब, कता कलामी की माफी, खान साहब ने कोई गैर इखलाकी या गैर आईनी काम तो नहीं किया सर. उनका राइट है, दे हैव द पॉलिटिकल मैंडेट, वो छोड़ भी सकते हैं, वो रह भी सकते हैं सर. अदनान साहब, इमरान खान साहब पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं. नेशनल लीडर की जिम्मेदारी अपनी सियासत बचाना और अपनी पार्टी की सियासत बचाना नहीं होती, उसका काम मुल्क बचाना होता है. ये काम अगर इमरान खान की जगह कोई और भी करता तब भी उतने गलत था. आपने मुल्क को बचाना है. आज देखिए, आज वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलियां मुद्दत पूरी करें. कभी देखे ना, कभी ऐसे भी हुआ करता था. आज लोग बातें कर रहे हैं, वो हुकूमतें बचाने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये सियासतदानों को चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो, पॉलिटिकल. आज मुझे बताएं मेन स्ट्रीम टीवी पे क्या बात हो रही है? इमरान खान पकड़ा जा रहा है, वो अंदर हो गया, इधर हो गया. इकोनॉमी, रियल अवाम के इश्यूज में तो बात ही नहीं होती. यही तो नुकसान पॉलिटिकल अनरेस्ट इज लिंक्ड विद द इकोनॉमी ना सर. दैट्स व्हाई हम ज्यादा फोकस उस पे है. ऑफ कोर्स हम इकोनॉमी पे बात करते हैं, लेकिन चीमा साहब, मैं आपकी बात को वेटेज जरूर दे रहा हूं सर, और उसके लिए बड़े रिस्पेक्ट है मेरे सामने सर. बट माय पॉइंट इज कि एक बंदा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है,
وہ ایک گورنمنٹ چلا رہا ہے, اس کو جس طریقے سے ہٹایا گیا, جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوتا رہا, جس طرح چیزیں ڈیولپ ہوئیں پاکستان کے اندر, اگر وہ اس پہ ریزسٹ کرتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی سیاست بچا رہا ہے. کہیں نہ کہیں وہ سسٹم کی بات تو کر رہا ہے نا, بھلے وہ اسی سسٹم کا حصہ تھا جو صادق سنجرانی کے ساتھ ہوا, جو اس سے پہلے ان کی حکومت بنانے کے لیے ہوا, اس کو ریپیٹ ہوا تو اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. تو کوئی ایک تو تھا جس نے آواز اٹھائی, کم از کم یہ کریڈٹ تو ہم خان کو دے سکتے ہیں. دیکھیے سمپل سی بات ہے, یہ سارے لوگ نہ عمران خان کی سیاست سے عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی. یار عمران خان کون سا پولیٹیکل کنسنسس کرنا جانتے ہیں, وہ تو کسی سے بات کرنا چاہتے, جل باجوہ آن بورڈ تھے, کہتے ہوئے یار آپ اپنے لوگوں کو تو ملے, اپنے منسٹرز کو تو ملے. عمران خان کو سیاست کرنی نہیں آتی تھی. عمران خان نے تو آؤٹ سورس کیا ہوا تھا, سارا پروجیکٹ آؤٹ سورس کیا ہوا تھا. وہ تو کہتے تھے, اور وہ ان کا جو ماڈل ہے وہ تو بیوروکریٹک, وہ تو تھا ہی سارا جو ماڈل تھا کہ جی آپ ٹیکنوکریٹس کو لے کے اپنے پاور میں آئے تھے. سو عمران خان نے سیاست ضرور کی, انہوں نے اپنا بیانیہ زبردست بنایا, جو سندھ ہاؤس میں ہوتا رہا. پیسے دینا یہ بالکل غلط ہے, لیکن کون نہیں پیسے دیتا ہے؟ عمران خان کی ویڈیو نہیں آئی کہ کچھ MNAs میں ارینج کرتا ہوں, خریدتا ہوں, کچھ تم خریدو, یہ کون نہیں کرتا؟ سارے کرتے ہیں جب سروائیول کی بات ہوتی ہے. لیکن سمپل ایک سوال ہے, آج ڈالر آپ 300 کی بات کر رہے ہیں, 260 کی بات کر رہے ہیں, میں کس کے پاس جاؤں؟ میں PMLN کے پاس جاؤں, پیپلز پارٹی کے پاس جاؤں, اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں, میڈیا سے بات کروں, بیوروکریسی کے پاس جاؤں, میں کس کے پاس جاؤں؟ جن لوگوں نے اپنے بچوں کی فیسیں دینی ہے, جن لوگوں نے امپورٹ کرنی ہے, جن لوگوں نے, جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن ڈالر باہر رکھ کے بیٹھے ہیں پاکستانی میں, یہ کس سے لوگ سوال کریں یار؟ یہ کس کے پاس جائیں؟ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, جیل پارلیمنٹ ہو رہی ہے. گور صاحب یہ بات تو بڑی بجا ہے سر, کہ آخر عوام کس کے پاس جائے. عوام PDM کو بھی دیکھتی ہے تو وہ بھی صرف اپنی سیاست بچا رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری تو آپ لوگوں کی بھی تھی کہ پولیٹیکل انریسٹ بلٹ ہو رہا ہے تو اس کو کم از کم کاؤنٹر کریں یا اس کو سٹیبل کرنے کی کوئی رسپانسبلٹی بطور گورنمنٹ آپ کی تھی سر. 10 مہینے تو آپ کے پاس بھی ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی تو اولاد باہر بیٹھی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ عمران احمد نیازی صاحب کی جو اولاد ہے وہ زمان پارک میں, وہ زمان نواز شریف صاحب کی ساری اولاد تو سیاست میں نہیں ہے. وہ تذکرہ کرتے ہیں, وہ دیکھیں نا, تو وہ کوئی سیاست کر رہے ہیں جو باہر اپنا کاروبار, وہ اپنا پورا, وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر سیٹل. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی عوام نے, یہی تھا نا کچھ دن پہلے جو ہمارے, جب ہم اپوزیشن ضمنی الیکشن ہوا تو لاہور کی عوام نے اس کو کک آؤٹ کیا. 14 میں سے 13 ضمنی الیکشن آ رہے. کراچی میں کیا ہوا تھا, وہ جس طرح کہتے ہیں نا مرغا بنا کے پیچھے سے چھٹا مارا گیا. خان صاحب جیت بھی تو گئے نا سر, وہ تو اب آ کر 20 میں سے 16 آ کر جب پاکستان کو کھا کھو کے چلے گئے, پاکستان کو معاشی تباہی کر کے چلے گئے, چوری کر کے. خان صاحب نے ایک کام ضرور کیا ہے, خان صاحب نے فرا گوگیاں اور پنکی پیرنیاں پیدا کی ہیں جن کی جیبوں میں پیسہ بھرا ہے, پاکستان کو اجاڑا ہے, پاکستان کی معاشی تباہی اتاری ہے. نہیں پرسنل, اگر فرا گوگی نے پیسہ چوری نہیں کیا, یہ پرسنل ہے. وہ ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں کون مانگتا رہا تھا؟ وہ عدنان کی آواز تو نہیں تھی, نہ ہی بسرا صاحب کی آواز تھی. اس پہ آپ کیا رسپانس مطلب پنکی پیرنی پر اور فرا گوگی پر کیا رسپانس کریں گے؟ 40 سیکنڈ ایکسٹرا. عثمان بھائی 40 سیکنڈ. مقصد یہ ہے کہ یہ چوری کرنا بند کر دیں گے, ڈاکے ڈالنا اب کٹورے میں آنا پڑے گا. پاکستان کے عوام, پاکستان کے عوام ان سے جواب مانگیں گے, ان کا گریبان پکڑیں گے کہ وہ جو ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں تھی, وہ ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں, بسرا صاحب بتائیں نا کہ وہ آواز کس کی تھی جو کہتی تھی کہ میں نے 3 کیرٹ سے 6 کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے, وہ آواز کس کی تھی؟ بسرا صاحب بتا دیں بھائی, سچ بول دیں آج TV پر آ کر, ہم بھی سن لیں. جھوٹ بول کے, جھوٹ سے بسرا صاحب بولتے رہے. بسرا صاحب سچ بولیں, ہمت کر دے میرے بھائی. جی بسرا صاحب, وہ بشرا بی بی, عثمان بشرا, آج آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا, جھوٹ بہت بول رہی ہے میرے بھائی. آج بتا دیں وہ آواز پنکی پیرنی کے علاوہ کسی کی تھی تو بتا دیں. بسرا صاحب پلیز آپ بولیے. انتہائی اس کے اوپر انتہائی قابل شرم بات ہے. وہ شرم اس کو نہیں آئی جس نے 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی, شرم اس کو بھی نہیں آئی جس فرا گوگی کی جیبوں میں
پیسہ ڈال کے ملک سے فرار کروا دیا. عثمان بصرہ یار کچھ شرم کرو, کچھ شرم کرو. ان لوگوں کی تعریفیں کرتے ہو جنہوں نے کرونا کا فنڈ کھا لیا, جنہوں نے سونامی ٹریز کے نام پہ اربوں روپے کھا لیے, جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر رفو چکر ہوئے اس پاکستان سے. بصرہ تم ان کی وکالت کرتے ہو یار بیٹھ کر. مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اس حد تک بھی اپنی سیاست کے لیے نیچے آ سکتے ہو کہ پنکی پیرنی اور فرح گودی کا وکیل. میں بصرہ صاحب کو سمجھتا ہوں کہ اس میں ایتھکس ہیں. یہ کم از کم پنکی پیرنی اور بشرا بی بی کی وکالت نہیں کرے گا جنہوں نے کرپشن کی. اچھا اسے کہ علیمہ خان کے اوپر بات کر لیں. علیمہ خان کی جیبوں میں پیسہ میں نے ڈالا تھا. اچھا ان کو بولیں گے, بول تو رہے ہیں وہ, لیکن یہ بتا نہیں رہے نا کہ علیمہ خان کی جب تلاشی لی گئی تو ان کی جیبوں سے یہ پیسہ کس طرح سے نکلا اور کہاں سے نکلا. بصرہ صاحب بتا دینا, وہ علیمہ خان والا پیسہ بھی بتا دیں. یہ بتائیں کہ وہ کے پی کے خزانے کس نے خالی کیے. علی بھائی میری ریکویسٹ ہے پلیز ان کو 30 سیکنڈ. علی بھائی پلیز پلیز دیکھیں اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو میں ان کو بات کرنے دوں گا, کیونکہ ہمیشہ رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ 6 کیرٹ کی جس نے 6 کیرٹ کی انگوٹھی لی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے, جس نے پورے پاکستان کے سامنے بول رہے ہیں. بصرہ صاحب یہ بتا دیں پلیز, یہ بتا دیں کہ وہ 6 کیرٹ کی انگوٹھی والی بات